بھی مجھے نہیں تھے جانتے. تو آج اگر آپ دیکھیں تو 2015 سے لے کے آج 2023 تقریباً 8 سال تو اللہ نے جو خواب تھے وہ پوری دنیا میں پھیلائے. ایون اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء نے بے شک محالف میں ہی بات کیوں نہ کی ہو ان تک وہ خبر پہنچ گئی. یعنی اللہ نے وہ خواب جو تھے وہ ان تک پہنچا دیے. تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن تھا کہ ایسا کچھ ہوتا. تو اب اللہ نے اتنی کیوں مدد کی جبکہ میں ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور میری داڑھی بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی اتنا اچھا انسان ہوں. تو اللہ نے مجھے ایک ہی ریزن بتائی. جو دوسری ریزن جو تھی وہ یہ بتائی اللہ نے کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. اب میں نے بچانا شروع کر دیا یعنی مکمل طور پہ میں بھی نہیں اس پہ ابھی تک کنٹرول کر سکا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنی پڑتی ہے. تو ان پہ تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بس اسی لائف اسی میں گزر جاتی ہے. گزر ہی ہے کہ وہ ان تصاویر کو ختم کرتے ہوئے. تو یہ جو کوشش ہے نا یہ اللہ کو پسند آ گئی. تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو جتنے بھی اپنے نبی اور رسول بھیجے تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے جو درجات ہیں وہ ایک دوسرے سے بلند فرمائے, ان کو بلند درجہ عطا کیا. یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر بلند درجہ دیا. تو اب وہ کیا آخر اللہ نے کوالٹی یا اس کا کیا معیار سیٹ کیا کہ کس نبی کو بڑا درجہ ملے گا. تو اگر آپ وہ قرآن دیکھیں اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں تو اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمائی ہوئی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شرک ہے نا اس کی بیس پہ نبیوں کو درجات عطا کیے. اب اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ان کو سب سے بڑا جو درجہ ہے نا وہ دیا. یعنی تمام نبیوں کا سردار بنایا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنایا اور اپنا سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی بنائے. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود اپنے نام کے ساتھ لکھا. تو وہ جو کوالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شرک اور اس کی اقسام سے انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بچایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی. تو وہ وجہ اللہ نے بنائی اور ان کو اتنا بڑا جو درجہ ہے وہ اپنی رحمت سے عطا کیا. اب اگر آپ دیکھیں تو اور کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی شرک اور اس کی ڈیٹیل میں کبھی نہیں بتایا. اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے سورہ سبا میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نے بڑے جو جنات ہیں وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے اور وہ ان کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے اور تصاویر بناتے تھے. تو یعنی یہاں سے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تصاویر الاؤڈ تھیں یعنی وہ بنائی جاتی تھی تصاویر. اور اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور ان کے جو ماں باپ تھے انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو. تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. پھر اگر آپ سورہ کاف دیکھیں تو سورہ کاف میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ تھے جب اصحاب کاف دوبارہ اللہ نے ان کو جگایا تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کی جگہ پہ مزار بنائیں گے, بلڈنگ بنائیں گے یعنی مزار بنائیں گے. تو یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مزارات یا مقبرے جو تھے یہ بھی الاؤڈ تھے.
تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سجدہ تعظیمی تھا اس کو بھی حرام یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا، اور جو تصاویر تھیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا، اور جو مزارات ہیں یعنی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو یہ مشن دیا کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو برابر کر دیں اور جتنی بھی تصاویر اور بت ہیں ان سب کو توڑ دیں اور ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں چیزیں ختم کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بعد میں جو ہے نا یہ امت مقبرے بنا کے مزار بنا کے تو وہ وہاں پہ منتیں مانگیں گے، سجدے بھی ہم نے کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے تو ایک قبر کو جا کے سجدہ بھی کیا۔ اگر وہ قبریں ساری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور حکم پہ عمل کرتے تو ساری قبریں برابر ہونی تھی، کوئی مقبرہ نہیں تھا، اور نہ مقبرہ ہوتا نہ یہ سجدے کرتے۔ تو اب اتنی ڈیٹیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا۔ اب چونکہ آج ماڈرن دور ہے تو ماڈرن فارم آف شرک ہے یہ جو آپ بڑے بڑے بورڈ دیکھتے ہیں، ایون ڈیکوریشن پیسز دیکھتے ہیں ہم، یعنی اپنے گھروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جس پہ وہ جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں یا کچھ اور بنے ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ بیسیکلی ہے تو وہ بت ہی، اور بہت سے لوگوں نے سیلیبریٹیز کی تصاویر بھی لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ فارم آف شرک ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں